अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुभान मलिक और मैं हूँ हसनैन अंसार। हम यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो कि हम सोचते हैं, आप सोचते हैं, लेकिन उनमें कॉमन पॉइंट्स क्या होते हैं। कॉमन पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप जो बातें करते हैं वो कॉमन ही होती हैं। कॉमन ये है मतलब कि आपको कोई भी चीज़ अच्छी बुरी लग रही है, उसमें आपके पास ऑप्शन क्या है जिसको आप चूज़ करें। हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे सब कुछ। आपको बस एक काम करना है, हमें सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप हमें इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देंगे। और इंशाल्लाह अभी ये सिर्फ गॉसिप्स नहीं होगी, फिर हम आगे बहुत सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज का टॉपिक क्या है? कौन सा टॉपिक? ओह अच्छा भाई, आज का टॉपिक जो है ना, आजकल हमारे माशरे में ना इस्लाम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। मतलब कि अब देखो ना, कल हमें एक बंदा मिला है रास्ते में, आपको भी पता है कि उसने मुझे बोला कि आपने ये कपड़े 3 दिन से क्यों पहने हुए हैं, आप अपने कपड़े खुद धोया करें। तो मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, मैं खुद धो लूँगा। तो कहता है कि इस्लाम के हर अमल पे हमें अमल करना चाहिए, सुन्नत नबवी पे अमल करना चाहिए। अच्छी बात की उसने, लेकिन वो खुद इतना लिबरल था कि उसको देखा जाए तो वो इतना फैशन करता था। वो कौन से इस्लाम पे अमल कर रहा है? मतलब आजकल हमारे माशरे में लोग दूसरों को कहते हैं भाई इस्लाम पे अमल करो, खुद करते नहीं है। सही बात है, नहीं करते। तो आज का कॉमन पॉइंट ये है कि हमें सबको इस्लाम पे अमल करना चाहिए। दाढ़ी मूछ जो है वो इस्लाम में रखी गई है, किसी और मज़हब में नहीं, तो हमें भी रखनी चाहिए। मूछें छोटी और दाढ़ी बड़ी। इसके अलावा हमें हुक्म दिया गया कि बराबर बाल हों, या इसके अलावा जुल्फ़ रखने चाहिए। सुन्नत है जुल्फ़ रखना, तो इंशाल्लाह हम भी रखेंगे। दिस वाज द कॉमन पॉइंट। एंड अभी मैं भी इंग्लिश बोल रहा हूँ। हमें इंग्लिश भी ज़्यादातर नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि वो तो ईसाइयों का है, हमें तो अपनी उर्दू बोलनी चाहिए। सर इसमें ईसाइयों की बात नहीं होती, बोलनी ही नहीं चाहिए, पहली बात वही ना यार, मतलब कि उन्हें एक जवाब दे रहा हूँ कि वो ईसाइयों की है। ईसाई तो यार मतलब कि वो तो हमारे मज़हब से ही बाहर हैं जी, तो हमारे लिए तो बुरे हुए ना। पहले भी उन्होंने, जब दौर था उनका, तो उन्होंने पता नहीं कितनी कितनी चालाकियाँ खेली हमारे साथ। आज के बाद हम भी इंग्लिश नहीं बोलेंगे। ये हमारी पहली और आखिरी वीडियो थी इंग्लिश के लिए, क्योंकि मुझे इंग्लिश का भी पैगाम देना था। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम हसनैन हसन है और मेरे साथ आज मौजूद हैं हसनैन और मलिक सुभान। तो गाइस आज की हम इस अपनी वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है वो मोहब्बत है, जिसके बारे में डिस्कस होगी। और उस डिस्कस को हमारी बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सुभान मलिक। जी मिस्टर सुभान मलिक, आपका क्या ख्याल है, ये जो मोहब्बत है इसके क्या तसव्वुरात आपके बयान करते हैं? मोहब्बत जो होती है ना, इसमें खुदा को भी याद रखना पड़ता है और मोहब्बत को भी याद रखना पड़ता है। हम जो आजकल के लोग हैं वो मोहब्बत को याद रखते हैं और खुदा को भूल जाते हैं। अब देख लें, कोई भी आशिक मिजाज बंदा होगा वो नमाज नहीं पढ़ता होगा और उसको ये भूल जाता है कि हमने दाढ़ी भी रखनी है। वो लड़कियों के पीछे दाढ़ी भी मुनवा लेते हैं और कहते हैं कि हमने जी भाई इंशाअल्लाह हम मुस्लिम हैं। तो इस बात में ना हमें कुछ थोड़ा सा ना सोचना चाहिए कि मोहब्बत किसी लड़की के पीछे मरने का नाम नहीं होता। मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के लिए बनी है। बस
لوگوں سے پیار کریں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خلوص بنایا ہمارے دل میں. اور کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، محبت اندھی پھر ایسے کہ نا کسی لنگڑی لڑکی کو محبت ہو جاتی ہے کسی انجینئر سے، اور انجینئر کو تو ہوتی نہیں پھر. تو یہی بات ہے نا کہ محبت اندھی نہیں ہوتی، بس لوگوں نے اپنا ایک کلچر بنا لیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ حسنین صاحب بتائیں گے. ہم تھوڑا سا اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر تم مجھے نہ ملی میں خودکشی کر لوں گا، تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ یہ سراسر بکواس ہے، یہ پاگل پن ہے سارا. بالکل. ابھی دیکھیں نا کہ محبت تو خدا نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے. تو وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوا کہ میں ایسے ہو جاؤں گا ایسے ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں نا کہ محبت وہاں سے شروع ہوئی ہے، تو اس کو دیکھیں نا کیسی محبت ہے. بالکل ایسا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اور یہ تو ارشاد بھی اللہ تعالیٰ کے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ میں نے پہلے ہی جو کہا ہے کہ خدا اور محبت دونوں کو رکھنا چاہیے. حسنین صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو آج کل نیو ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی کہ جو لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کو فورس کرتے ہیں کہ آپ اپنی یہ پک سینڈ کریں تب مجھے آپ سے محبت ہے، ورنہ نہیں محبت. تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ سر یہ بھی بالکل پاگل پن ہے. بے محبت چلو ہوگی، دیکھا ہوگا کسی کو، لیکن اس بات پہ یہ پک سینڈ کر کے تو نہیں نہ ہوگی نا. ایک پک سے کیسے ہو سکتی ہے؟ یا آپ کو پک بول کے بتائے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، سامنے آئے، سامنے آ کے بات کریں، پھر جا کے کنفرم کریں ہوئی ہے نہیں ہوئی، یا آپ کا کوئی انٹریکشن ہے اس کے ساتھ. اس طرح کی بات ہوتی ہے ان میں. یہ سراسر پاگل پن ہے. یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی. تو سبحان صاحب آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ کتنی بات یہ ٹھیک ہے اور کتنی غلط ہے؟ بات دیکھیں نا کہ پک سے کوئی پیار محبت نہیں ہو جاتا. پیار محبت تو ہوتا ہے، بس دل کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے. تو اب دیکھیں نا ایک اللہ کا درویش تھا، تو اسے نا خدا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے پیار محبت ہو گیا. تو وہ ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نا کاش کہ میں ان کے پاس ہوتا. تو ابھی ان کے پاس تو پک بھی نہیں تھی، تو اسے کیسے پیار محبت ہو گیا؟ اس نے تو بس سنا ہوا ہے نا. جی. تو اس نے جو یہی بات ہے کہ کوئی پیار محبت نہیں ہوتا، یہ بس ایک جسم کا دھوکہ ہوتا ہے. جی. اور بس نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. تو ایک اور چیز ہے کہ آج سے 1 صدی پہلے اور اس صدی کی دونوں محبتوں میں کیا فرق ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کوئی کیا خیال ہے؟ کوئی سمجھ میں آتی ہے بات؟ آج سے جو 1 صدی پہلے جو پیار محبت تھی وہ ایک اچھی پیار محبت تھی. اس میں جسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن اس میں بھی پیار محبت میں ان لوگوں نے چغلیں ماری ہوئی ہیں. مطلب کہ دیکھیں نا اب وہ اسلام کو تو بھول گئے تھے بالکل، اور کہتے تھے کہ ہم نے سچی کے پیچھے مر جانا ہے، لیلا کے پیچھے مر جانا ہے. تو ایسے ہی مرے تھے. تو پیار محبت ایک جو ہے نا وہ سراسر دھوکہ ہے. لیکن آج کل کا پیار محبت جو ہے وہ بہت ہی گندا ہے، اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ پیار محبت ہوتا ہے کہ نہیں. لوگ کہتے تھے کہ جو پہلے والا پیار ہوتا تھا وہ سچا ہوتا تھا. وہ کتنی حد تک سچا ہوتا تھا؟ وہ بہت حد تک سچا ہوتا تھا، لیکن کیونکہ ان کے جسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا. سر آج کل تو ایسے ہے نا جیسے بھائی سالن پکا کے جلدی سے کھا لیا، ایسے ہو گئی ہے. صحیح بات ہے. تو اس کے بارے میں عثمان صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ اب سالن کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جو انہوں نے مثال دی ہے یہ واقعی ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ نہیں اب یہ دیکھیں نا یہ تو ہمارے ذہنوں سے اوپر کی مثال ہے. ماشاءاللہ اتنے لائق بندے ہیں یار، تو کیا کریں پھر. چلو انشاءاللہ ہم آگے بھی کچھ ایسے نئے نئے ٹاپکس لے آئیں گے. تو ابھی ہمیں اجازت دیں اور حسنین صاحب اینڈ کرتے ہیں. تو ناظرین آج کا ہمارا یہ ٹاپک امید ہے آپ کو بہت پسند ہوگا. امید ہے کہ آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں گے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسنین حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں لوکل گروسی. اور آج ہم کچھ باتوں پہ بحث کرنے والے ہیں.
تو جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر سبحان ملک. تو مسٹر سبحان ملک السلام علیکم گائز. یہ کیا بھائی اردو اور انگریزی دونوں مکس, یہ کلچر کی ماں بہن آپ نے ایک کر دی ہے. یہ کون سا کلچر اپنایا ہوا ہے؟ نہیں جو آج کل نیا چل رہا ہے وہی اپنا رہے ہیں سب بھائی ہم ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں, آپ نے اردو معاشرہ ہے ہمارا, تو آپ کیا یہ آپ نے اپنایا ہوا ہے؟ کیوں سبحان صاحب بے آپ شک, نے مطلب اب دیکھیں نا, ہم نے اسلام میں عربک کے ساتھ ہم نے اپنے انگلش کلچر کو بھی ابھار دیا ہے. مطلب دیکھیں نا, اب السلام علیکم بندہ کہہ سکتا ہے, جی ایسے ہی مطلب مجلس میں بیٹھے ہیں ہم, تو ابھی یہاں پہ ہمارے پاس انگریز تو کوئی ہے نہیں کہ گائز ہاؤ آر یو, تو ہمیں اگر ہم اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنا لہجہ استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم پنجابی ہیں تو ہمیں اپنے آپ میں پنجابی ہی بولنی چاہیے. اگر ہم سندھی ہیں تو اپنے آپ میں سندھی بولنی چاہیے. ہاں اگر کسی باہر والے بندے کو کہتے ہیں نا کہ مطلب ہم اس کے ساتھ یہ والے زبان بولیں گے, تو کیونکہ یار وہ یہ سمجھتا ہے تو ہمیں وہ بولنی چاہیے. لیکن اپنے آپ میں تھوڑا سا پرہیز کریں کہ ہم انگلش بول رہے ہیں یا ہم اردو بول رہے ہیں, تھوڑا سا پرہیز کریں, اردو بولیں, تاکہ ہمارا اپنا کلچر خراب نہ ہو. لیکن وہ جناب صاحب کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی لینگویج پہ فوکس نہ کرے. بے شک, ٹھیک ہے, تو آپ اپنی جو زبان ہے اس کو چھوڑ کے آپ دوسری زبانوں کو اپنا رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے ترقی کریں گے؟ بالکل. اب دیکھنا ہمارے سامنے پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں, تو ابھی آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. ایک سکھ برادری ہے ہمارے انڈیا میں, تو انہوں نے اپنی جو ہے نا زبان کو اتنا ایک فوکس کیا ہے کہ آج کل لوگ زیادہ تر پنجابی بول رہے ہیں. جی ایسے اور ویسے بھی ان کا ایک نیا ملک بننے والا ہے خالستان. تو ابھی ترکی دیکھ لیں, ترکی میں آج کل کا سب سے بیسٹ مطلب کہ ان کا اسلامک کلچر جا رہا ہے, تو وہ سب اپنی زبان بولتے ہیں, نہ کہ انگلش بولتے ہیں, نہ کہ کوئی اور زبان بولتے ہیں. تبھی تو وہ آگے جا رہے ہیں. چائنی ہیں, چائنیوں نے بھی ایسا کیا, وہ چائنیز بول رہے ہیں تو ان کا ملک آگے جا رہا ہے. ان کے فوکس جو ہے نا وہ اپنے جو ڈیولپ کرنے کے, ہر چیز کو آگے بڑھانے کے. نہیں دیکھیں نا, یہ تو ہو گیا ہماری جو عوام ہے ان کا فوکس, لیکن جو اوپر کے فوکس ہے حکومتی لیول پر, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکومتی لیول, جو حکومت کو کچھ حکومتی لیول دیکھیں نا, دیکھ اب ہمارے نواز شریف صاحب تھے تو وہ پرچہ دیکھ کے اوپر سے انگلش بول کے تو چلو جی مطلب کام ہو جاتا تھا. ابھی ہمارے نیوز صاحب ہیں عمران خان صاحب, تو وہ انہوں نے رٹا مارا ہوا تھا انگلش کا, تو وہ انگلش میں بول دیتے ہیں, مطلب جو بھی آتا ہے ان کے منہ میں. تو مطلب کہ ہمیں اپنی اردو کو ابھارنا چاہیے, سامنے پتہ چلے کہ کوئی اردو والا بھی آیا ہے, پتہ چلے کہ پاکستان کا آیا ہے. پاکستان لفظ پہ بھی ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے کہ کیا چیز ہے. تو یہ تو بیسیکلی دیکھا جائے نا, یہ جو قصور ہے تو یہ تو ہماری حکومت کا ہے, وہ ان کو بنائی انگریز رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, شروع سے یہ اسٹڈی میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں, وہ سارا انگلش ان کو ابھی کر دیا, اپنی زبان انہوں نے چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ہی کچھ انتظامات کرنے چاہیے. بالکل, ہماری یہ ویڈیو بالکل حکومت کے لیے ہے کہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اردو بھی سکھائیں. کیا اردو ہوتی کیا چیز ہے؟ اردو ہمیں تو کچھ بس اتنا ہی پتہ ہے کہ لشکری زبان ہے, اور ترکی اپنا افغانستان اور فارسی, مطلب سارا جو مکسچر ہے وہ ہمارا ہے. لیکن ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اردو کے لفظ کیا ہوتے ہیں. ہم خود اپنی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا. زیادہ تر ہم انگلش کا لفظ بولتے ہیں. حسنین صاحب, پاکستانی عوام کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا, زبان ساری کچھ کہہ سکتے ہیں اس پہ. حسنین صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی عوام کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ پاکستانی عوام کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, کیا نہیں بول رہے ہیں. مطلب کہ ابھی ہم پنجابی معاشرے میں رہتے ہیں کیونکہ ہم ہیں پنجابی, تو ہمیں زیادہ تر پنجابی بولنی چاہیے. اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب لوگ ہمارے شہروں میں جاتے ہیں تو پپو بچے بن جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے اردو بولتے ہیں. تو ہمیں یہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ
ज़्यादा इम्प्रेशन जो आजकल पड़ रहा है वो अपने पंजाबी का पड़ रहा है और हमारी पंजाबी ख़त्म होती जा रही है। और ज़्यादातर अगर कोई बोलता भी पंजाबी है तो वो सिखों की पंजाबी बोलता है। हमारी जो अपनी पंजाबी है वो कोई भी नहीं बोल सकता। जो हमारी हुकूमत का बेसिकली माइंड है, ख्याल है, वो कह रहे हैं कि हम अगर इंग्लिश पे फोकस करें तो उनकी जो बुकें हैं वो हम जल्दी पढ़ सकते हैं। तो उनका जो सर ऐसे तो हम लोग भाई अंग्रेजों की तरफ जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं सर, आप मुझे बताएं ना, ये हम लोग तो ज्यादातर फिर अंग्रेजों की तरफ जा रहे हैं। तो क्या इसके लिए इंतजाम होने चाहिए? क्या इंतजाम ये होने चाहिए कि हमें खुद अनथक मेहनत करनी चाहिए और दिन रात जाग के नए नए नज़रियात बनाने चाहिए ताकि हम खुद उनसे अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकें, उनसे अच्छी मतलब कि साइंसदानी कर सकें। अगर हम उनसे अच्छी साइंसदानी करेंगे तभी सब कुछ होगा। आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो मोबाइलों में बिल्कुल मतलब के आगे जा चुके हैं और उनको बस होता है पबजी खेलना है और बस बैठ जाना घर में। ये बात कोई पढ़ता नहीं है। काटना चाह रहा हूँ, सॉरी। आजकल जो है वो बच्चे, एक बड़ी मिसाल जो होती है कि बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले उसके हाथ मोबाइल होता है। सही बात है। ये क्या ट्रेंड चला हुआ है, इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या कहना चाहते हैं आप? तो ये वैसे ना गलत बात है। स्टार्टिंग में जब बच्चे को ज्यादा से ज्यादा में ना 18 के बाद जाकर मोबाइल देना चाहिए। चलो 18 के बाद मैट्रिक हो जाती है, उसके बाद चलो मोबाइल की जरूरत भी होती है। बिल्कुल। और आजकल ये देखे ना, लोग मोबाइल को छोड़े बाइक पे भी आ जाते हैं। बच्चों तकरीबन 10 साल का भी बच्चा नहीं होता बाइक पे होता। तो अब हमारी वीडियो का टाइम ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले मैं सुभान साहब से एक कहना चाह रहा हूँ कि जो ये वीडियो हमारी देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज आजकल के हवाले से मतलब जो आज हमारा टॉपिक था, मतलब कि हमारी ज़बान जो है वो चेंज हो रही है, उसमें थोड़ा सा तब्दीली लाएं। हमें अपनी ज़बान को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए और अपने कल्चर को देखना चाहिए। अब देखें ना, दुनिया में जिसने भी तरक्की की है उसने अपना कल्चर देख के तरक्की की है, किसी का कल्चर देख के कोई तरक्की नहीं कर सकता। अब देखें अंग्रेज़ हैं तो उन्होंने अपना कल्चर देखा और आज पहले नंबर पे हैं। और अब चाइनीज़ जो हैं उन्होंने अपना कल्चर देखा, आज वो पहले नंबर पे जा रहे हैं। अब जब हम जाएंगे पहले नंबर पे तब हम ऐसे ही जाएंगे कि हम इस्लामिक कल्चर देखेंगे। इस्लामिक कल्चर जो होगा ना वो देखें। ज़रा यही मैसेज है इनके लिए। तो अभी हमारे हसनैन साहब बात ख़त्म करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे इस वीडियो का टाइम ख़त्म हुआ। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखें और समझें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ फैसल भाई हैं और ये हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और इनके पास बहुत अच्छा टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा है कि इंसान की जो सोच है वो कितनी नेगेटिव है और कितनी पॉजिटिव है। तो अभी हम फैसल भाई को टाइम देते हैं कि वो हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं। सो फैसल भाई हमें कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम भाई। इंसान जो है ना ये गलतियों का एक पुतला है। ये अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचता है, लेकिन जब अपने एरिया में अपने आसपास किसी दूसरे को देखता है ना तो उसके बारे में ये हमेशा नेगेटिव सोचता है। आप यही सोच लें, जब आपकी अपनी बहन अपनी माँ बाहर निकलेगी ना तो उस पर नज़र रखेंगे कि कोई इसको तरफ देखे ना, कोई देखे तो गुस्सा आएगा। लेकिन किसी दूसरे की से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको दिखाएंगे, शो कराएंगे, सबको बताएंगे कि उसने ये गलती की है, उस लड़की से ये गलती हो गई। गलती तो इंसान से होती है, उसको मौका देना चाहिए, उसको स्पेस देनी चाहिए ताकि वो उस बात को भूल सके। इसीलिए अगर हमारा अपने घर वालों से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारा बोल चाल नहीं है तो वो गलतियाँ करेंगे, बाहर जाएंगे। लेकिन जब उनकी हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, हमसे बोल चाल होगा तो वो समझेगी, हमें समझेगी, हमारी इज्जत, हमारी वैल्यूज़ को समझेगी, हमें उनकी वैल्यूज़ को समझना चाहिए। बिल्कुल यही बात है कि हमने ना एक मिसाल दी है कि हम जब भी स्कूल में पढ़ते थे ना तो हमारे जो अपनी क्लास का उस्ताद हुआ करता था वो हमसे ना बड़ा तल्ख सा रवैया रखता था, और अगर कोई दूसरी क्लास का लड़का आ जाता तो उसके साथ बड़ी गप्पे शप्पे लगाता था। तो
اس کو اسی مثال میں اگر ڈھالا جائے تو ہمیں اس سے نفرت تھی اور باہر والوں کو اس سے پیار محبت تھا. تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ گھر میں بھی ایسا ہے کہ ہم گھر والوں کو وہ پیار محبت نہیں دے پاتے کہ وہ ہمارے ساتھ کھل کے بات کریں, کھل کے ہمیں اپنا اظہار کریں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان کو سپیس دینی چاہیے, ان کو بہت اچھی طرح طریقے سے ڈھالنا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ. جب ان کی ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, وہ ہم کو سمجھنے لگیں گے, تو ان کو کسی دوسرے سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. وہ ہماری ویلیوز کو سمجھیں گے. سسٹرز یعنی کہ بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے انہوں نے بہت ہی ان کو ویلیوز دی ہیں, عزت دی ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ ان کے ساتھ چلنا چاہیے, بلکہ ان کو اجازت دینی چاہیے ہر وہ کام کرنے کی جو ایک انسان کر سکتا ہے, جو ایک شخص ایک مرد کر سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مرد یہ کام کرنے کے لیے بنا جبکہ عورت نہیں. تعلیم میں بھی آج کل پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. ایف اے آگے نہیں پڑھ سکتے, لڑکی جوان ہو گئی ہے, اس کی شادی کر. کیوں نہیں پڑھ سکتے یار؟ اس کی بھی کچھ سوچ ہیں, کچھ سپنے ہیں, ان کو ساکار کرنے دی جائے. جب ان کی آپ کے بارے میں سوچ پازیٹیو ہوگی تب بھی ہم بھی ان کے بارے میں پازیٹیو سوچ سکتے ہیں. بالکل. حسین صاحب, اگر آپ کے دماغ میں کوئی اچھی سی بات ہو تو ہمیں بتائیں اس بارے میں. اس بارے میں تو میں سر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اگر کہہ دیا تو غلط بات ہوگی, غلط بات منہ سے نکل بھی سکتے ہیں. اس لیے نہیں پتہ کیا, ہم یہاں پہ کامن پوائنٹس ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں کچھ اپنے دماغ کو بھی کھولنا چاہیے. آپ ہر ویڈیو میں کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ, تو ابھی ہمیں یہاں پہ کچھ بولنا چاہیے. سر جیسے انہوں نے کہا ہے بھائی فیصل صاحب نے, بھائی تعلیم کرنی چاہیے, یہ اچھی بات ہے, لیکن جہاں تک وہ خود چاہے وہاں تک کریں. آج کل لوگ اسے بس کہتے ہیں میٹرک کرے بس گھر میں بیٹھ جائے, گھر کے کام کرے بس, لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آگے جہاں تک اس کی مرضی ہو وہاں تک پڑھے. یہی بات فیصل صاحب نے بھی ایسے ہی کی ہے. یہی بات ہے نا یار, جب ہم لڑکیوں کو سمجھیں گے نہیں, ان کی ویلیوز کو سمجھیں نہیں گے, تو وہ آگے کیسے جائیں گی؟ انہوں نے آگے ایک فیملی کو ساکار کرنا ہوتا ہے, بڑھانا ہوتا ہے. ہم صرف ان کو بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک عورت ایک مرد کو جنم دیتی ہے, اس لیے ہمیں ان کو ویلیوز کو سمجھنا چاہیے, ان کو سراہنا چاہیے, تب وہ ہمیں سرائیں گی. بالکل ٹھیک بات ہے سر, کیونکہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی غلطی ہمارے گھر والوں کی, موبائل سے لے کر لڑکیوں کو دے دیتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں ایک بہت ہی نیگیٹو پرسن بن چکا ہے ہمارے ایریے کا. ہر تیسری لڑکی کے پاس موبائل ہے, ایک نہیں دو موبائل ہیں. اور یہ جو ایک معاشرے میں سب سے زیادہ بدنامی بے عزتی کا معاملہ بن رہا ہے وہ موبائل بن رہا ہے. موبائل لڑکی کو اس وقت لے کر دینا چاہیے جب وہ بالکل میچور ہو, آپ ویلیوز کو سمجھتی ہو, کس سے بات کرنی ہے کس سے بات نہیں کرنی ہے اس بارے میں اس کو علم ہو. ہماری 8ویں کی بچی ہوتی ہے, اس کے پاس موبائل ہوتا ہے, اور اس کے ایک نہیں تو 2 بوائے فرینڈ تو لازمی ہوتے ہیں. اس کو پتہ ہے بوائے فرینڈ کا مطلب کیا ہے؟ بوائے فرینڈ کامن ہو گیا. بوائے فرینڈ ہم بن سکتے ہیں اپنی بہنوں کے, جب ہم اپنی بہنوں کے بوائے فرینڈ ہوں گے, ان سے سپیس کے ساتھ بات کریں گے, پیار سے بات کریں گے, تو ان کو ضرورت ہی کیا ہے. یہی سب بتانے کے لیے آج میں آپ سامنے پیش ہوا تھا. ابھی ہمارے پاس لڑکیوں کی انفارمیشن تو بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو ہم ابھی کچھ اوپر کی باتیں کر لیتے ہیں. انسان کی سوچ, ابھی دیکھیں نا کہ ہم نے اسلامک طور کو کبھی بھی اپنے بارے میں سیدھا نہیں کیا. وہ ایسے ہے کہ ہمارا فوجی کلچر دیکھ لیں, فوجی کلچر میں بھی آج کل انگلش کو زیادہ آگے بڑھایا چڑھایا جا رہا ہے. ہمارا جو بھی چیف آتا ہے وہ صرف انگلش میں ساری تقریر کرتا ہے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور اس میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس اچھے مترجم ہونے چاہیے کہ وہ ہمیں انگلش کا جو ترجمہ ہے وہ جلدی کر کے دیں اور ہم اسے صحیح طرح پڑھ سکیں. اور سر یہ بات تو غلط ہے نا, انگلش میں ساری بات ہو, لیکن ہونی اردو میں چاہیے, انگلش میں نہ ہو. ہمارا ملک ہی جب اردو میں ہے. ہاں جی, اب دیکھیں نا, ہمارا واحد ملک ہے جس کا آئین میں لکھا ہوا ہے ہماری قومی زبان اردو ہے,
اور وہ آئین ہی انگلش میں لکھا جاتا ہے تو کیا کریں؟ ایسی بات ہے. صحیح ہے تو ایسے غلط بات ہے. اور بہت سا ہمارا ملک جو ہے نا زیادہ تر مغرب کی طرف جا رہا ہے. ہمیں کچھ شہر مشرق کی طرف سے سوچنا چاہیے اور ہمیں کچھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ملک کس نام پہ لیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا اسلام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری سوچ آج کل اتنی بری ہو چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ایک نہ ایک لڑکی تو ہماری گرل فرینڈ ضرور ہونی چاہیے. او بھائی اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بناؤ, اس کے نبی کو اپنا محبوب بناؤ, انشاءاللہ اتنا سکون ملے گا کہ کہیں اور نہیں ملے گا. گرل فرینڈ بنانا غلط بات نہیں ہے. اگر گرل فرینڈ بنانا نہیں چاہتے ہو تو اس کے ساتھ شادی کرو, گھر والوں سے بات کرو کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اگر نہیں کر سکتے تو اس کو وعدہ نہ کرو کہ میں تو ان سے شادی کروں گا, اس کو چھوڑ دو. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. آج کل تو اتنا دور اچھا آ گیا کہ ہم واٹس ایپ پہ بریک اپ کر سکتے ہیں. بالکل. تو ابھی کچھ اور ہمارے ذہن میں اگر کوئی سوال آ گیا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس سے بھی اچھی بات بتائیں گے. سو اللہ حافظ. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسنین حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری. تو ناظرین, آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ اسپیشل اسی بات پہ ہے کہ یہ جو آج کے پیرنٹس ہیں, یہ جو بچوں کو فورس کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے, اب جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہوتے ہیں اسی ڈائریکشن میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی جائے, لیکن یہ پاسبلی ناممکن ہے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سبحان ملک اور مسٹر حسنین. تو سبحان ملک صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس کے بارے میں اور مزید انفارمیشن. جی سبحان صاحب. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بات شروع کروں گا کہ آج حسنین صاحب بہت ہی مشکل سے ہماری طرف آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یار ٹائم نہیں لگتا اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو نہیں بنا پاؤں گا. تو ان کو ذرا کچھ سمجھانا پڑے گا کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ تعاون کرے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے نا. اتنا ٹائم کدھر اسپینڈ کر رہے ہیں آج کل؟ کچھ ٹائم سر کچھ گھریلو پرابلم ہوتی ہیں. یہی بات ہوگی نا. اب ہمارا ٹاپک یہی تھا تو ہم ٹاپک پہ آتے ہیں کہ بھائی صاحب کو گھریلو معاملات ہیں اور ان کی تو ابھی میٹرک بھی کلیئر نہیں ہوئی. ہر کام میں فورس اچھی نہیں ہوتی, تو ابھی یہ ہمیں فورس کر رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ویڈیو نہ بنائیں. تو اسی طرح والدین کی بات ہے کہ ان کو ہمیں فورس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اب جنریشن بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے. اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی مجھے موبائل لے کے دو, اور موبائل ایسے نا غلط بات ہے, یہ موبائل والی ایسے غلط بات ہے. ہاں, لیکن جنریشن تیز ہو چکی ہے تو جنریشن کو پتہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک سیکوینس میں چلنا چاہیے کہ اب آج کل ایک رواج نکلا ہوا ہے FSC کرنے کا. تو FSC ایک تو ہماری حکومت ناکام ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ FSC میں سبجیکٹ جو ہے وہ انگلش میں رکھنا چاہیے یا اردو میں رکھنا چاہیے. ہم تو زیادہ اردو میں سمجھ پاتے ہیں. کیوں بات یہی ہے؟ ایسے ہی ہے, ہماری لینگویج جو ہے وہ اردو ہے, تو پھر ہم تو ابھی اسی بات پہ ہے. تو اس کو تو چھوڑیں, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس پہ کبھی پھر بات کریں گے. پہلے بھی ہم نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں کہ اردو ہمیں پڑھائی جانی چاہیے, پہلے بھی اس ٹاپک پہ بات ہو چکی ہے. تو یہ بات ہے کہ اپنے والدین کی, تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ FSC کرو گے بیٹا تو ہمیں نوکری ملے گی. اس کے علاوہ اگر FA کرو گے تو FA میں آپ کے پاس کوئی شعبہ نہیں ہے. تو ان کو ہمیں ذرا کچھ بتانا چاہیے کہ نا شعبے بہت ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہمیں کوئی, میں ادھر ایک مثال دینا چاہتا ہوں, سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی. تو آپ دیکھیں جو پاکستان کے عظیم انسان ہے قائد محمد علی جناح صاحب, تو وہ دیکھیں انہوں نے بھی کوئی ایسے خاص ڈگری نہیں تھی, بالکل جسٹ لا کی ڈگری تھی. تو
وہ کتنے کامیاب انسان ہے. ضروری نہیں کہ آپ کی FSC ہو یا میڈیکل ہو, آپ نے ایک شعبے میں ہی جانا ہے. مختلف شعبے ہیں, بچے کو اس کے انٹرسٹ کے مطابق جانے دیں. ٹھیک ہے, جو بچے کا انٹرسٹ ہے اس میں جانے دیں, اسے فورس نہ کریں. سر آج کل تو کئی جو سے ہوتے ہیں نا اپنی مرضی سے پرائیویٹ بھی کر رہے ہیں اور دوسری بھی کر رہے ہیں, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ پرائیویٹ مطلب دوسری لوکل ہوتی ہیں, دکانوں پہ جا کے کام کرنا, یہ بھی اکثر ہوتا ہے کام ہے. کئی لڑکے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ خود انہیں لگواتے ہیں, کئی پڑھنا چاہتے ہیں انہیں لگوا دیتے ہیں. یہی بات ہے نا کہ چلو ایک بندے ایک گھر کی مجبوری ہے کہ اس میں نا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ لڑکا لگ جائے تو اس کو ساتھ میں یہ بھی پڑھنا چاہیے. یہ تو ہمارے زمانے کی مجبوریاں ہیں تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اصل بات ہماری یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس راستے پہ اپنی اولاد کو نہیں چلانا چاہیے جس راستے پہ ہم خود جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مطلب ہم غلط راستے پہ بھی جا سکتے ہیں اور صحیح راستے پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن ڈیسائیڈ انہیں کرنا ہے, اپنے اولاد کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ ان کا دل کیا مانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دل بنایا تو دل میں ایک ضمیر ہوتا ہے, وہ ہمیشہ آواز مارتا ہے چاہے کوئی ہندو بھی ہو. تو یہی ہمیں سوچنا چاہیے. اگر میری کچھ بات آپ کو اگر بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت, لیکن میں نے آپ کو بات سمجھانے کے لیے یہ ساری بات کی ہے. اب ہو سکتا ہے کئی مولوی مجھ پہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ بات وہی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں ہر جگہ پہ ہر دکان پہ فتویٰ لگ جاتا ہے. تو ہمارے سب علماء کرام ہیں, ہم بھی علماء کرام ہیں. تو یہی بات ہے. ہمارا آج کا ٹاپک جو تھا وہ اسی کے لیے تھا, اور ہم نے پچھلے 3-4 دن مس بھی کیا کیونکہ ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں تھا. ہم بھی کام کرتے ہیں اور ہماری بھی یہی مجبوری تھی جو ہم نے آپ کو آج ٹاپک میں بتائی ہے, کیونکہ ہمیں بھی فورس کیا گیا تھا. اور اسی لیے آج ہم نے دنیا کو سمجھانے کے لیے اپنا کچھ ٹائم نکالا ہے تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ اگر ہماری زندگی ایسے ہے تو ان کی زندگی ایسے نہ ہو, ان کے بچے آگے بڑھیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. تو میری والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ان کے فیصلے خود کرنے دیں, انہیں فورس نہ کریں. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ ہوتا ہے. اکثر والدین شادیوں کے موقع پر بھی ان سے ناانصافی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی. وہ زندگی انہوں نے گزارنی ہوتی ہے. آپ نے تو ایک بار ان کو ٹانگا فٹ کرا کے آپ نے سائڈ پہ ہو جانا ہے, باقی ساری زندگی ان کی مات مار جاتی ہے. تو مہربانی کیا کریں, آپ جو اپنے بچوں کے ہیں فیصلے ان کو خود لینے دیں. اگر کوئی غلط راستے پہ چلتے ہیں پھر آپ کا فرض بنتا ہے ان کو سمجھائیں. لیکن یہ جو معاملے ہیں 2-3 وہ مجھے بڑے غلط نظر آئے ہیں. یہ شادی معاملہ یا اسٹڈی وغیرہ, ان میں سے میں چاہتا ہوں کہ بلکہ میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو خود کرنے جائیں. تو کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہے یا ویڈیو کو اینڈ کریں؟ ہمیں ویڈیو کا اینڈ کرنا پڑے گا. چلو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم گائز, میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسنین احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری. تو ناظرین, آج ہم بڑے ہی مزیدار ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. تو جیسے آج کل موسم بدل رہے ہیں, انسان بھی تقریباً ٹھیک اس طرح ہی بدل رہے ہیں. تو اسی کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے جا رہے ہیں. جس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر سبحان ملک. تو مسٹر سبحان ملک سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آج کا ٹاپک کے بارے میں آپ کیا بحث کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی مسٹر. آج ہم نے نا ذرا سی پہلے ویڈیو سے پہلے ہماری ہوتی ہے تھوڑی سی ریہرسل, تو ہم نے بات کی ہے کہ آج کل نا ٹک ٹاک کے لحاظ سے فیشن بدل رہے ہیں. ابھی پیچھے تھوڑا سا ٹائم پیچھے جائے تو ارطغرل غازی جو ہے وہ مشہور ہوا ہے اور اس کی ٹرینڈنگ بہت اوپر جا رہی ہے اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. میں بھی دیکھتا ہوں, ابھی میں 7 سیزن پہ ہوں. تو آج کل نا ٹک ٹاک پہ ہر کسی نے یہ ایسے بال کر لیے ہیں اور پیچھے سے وہ نا عورتوں کی طرح پونیاں لگا لی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ارطغرل غازی.
اب ایسے ارطغرل غازی کوئی بھی نہیں بن جائے گا. انہوں نے محنت کی تھی, انہوں نے تو اسلام کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا تھا, اور انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے سوچا اور جنگیں کی. اور ہم یہاں پہ ان جیسا فیشن بنا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت کچھ کر دیا, ہم تو ارطغرل غازی بن گئے, ہم مسلمان ہو گئے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ٹک ٹاک کے لحاظ سے ہمارا فیشن چینج ہوتا جا رہا ہے. ابھی پیچھے زیادہ تر پنجابی لوگ جو سکھ برادران وہ بڑے مشہور ہوئے تھے, تو ہم نے وہ فیشن بنائے ہوئے تھے. ہمارا جو یہاں سے مطلب مشینیں پھری ہوئی ہوتی تھیں اور ہم ایک 1 سائڈ 2 سائڈ کٹنگ کرواتے تھے. ابھی ہمارا جو نیو ٹرینڈنگ جا رہی ہے وہ ترکش جا رہی ہے, تو ہم ترکش کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے, ہمارے ملک میں کیا کلچر جا رہا ہے, اور اس کلچر میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اسلام میں کیسے بال بتائے گئے ہیں, کیسے داڑھی بتائی گئی ہے. ہمیں کچھ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ہمیں کسی اور قوم کے ساتھ تو نہیں ملا رہا, اور اسی لیے ہمیں تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج کل ترکش جو تھی پرانا دور تھا اس میں وہ زیادہ اسلامک تھے, لیکن ابھی ان کا اگر ماحول دیکھا جائے تو بالکل مغرب کی طرح. تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا ماحول جو ہے وہ ابھی بھی اسلامک ہے, تو ہمیں اسلامک طریقے سے فیشن کرنا چاہیے. فیشن کرنے سے کوئی بھی نہیں روکتا, کیونکہ فیشن بندے کو خوبصورت بناتا ہے. تو اس لیے ہمیں کچھ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ٹک ٹاک کے لحاظ سے فیشن نہیں کریں گے, ہم اپنا ایک اچھا سا فیشن بناتے ہیں, پاکستانی فیشن بنائیں گے اور اسلامک فیشن بنائیں گے, جس سے ہم خوبصورت بھی دکھیں اور اچھے بھی دکھیں. مزید میں یار کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار ہم دوسروں کے فیشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارا اتنا اچھا کلچر ہے, اتنے پیارا لباس ہے, اتنا پیارا ہماری ڈیزائننگ جو ہے, سب کچھ بہتر ہے, تو ہم ایسا کریں کہ لوگ ہماری سائڈ آئیں. تو ہم دوسروں کی کاپی کیوں کر رہے ہیں یار؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں کاپی کرنے کی لت پڑ چکی ہے. ہم خود اپنی چیز ایجاد نہیں کر سکتے. ہمارا جو سوچ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ابھی ایک ڈیزائن بنانا ہے, تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ ترکش ڈیزائن کیسا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن ڈیزائن کیسا ہے. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارا پاکستان میں کوئی ٹیلنٹڈ بندہ ہے, اس کے ذہن میں ایک نیا جو ہے ڈیزائن ہوگا. تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا نا. جی بالکل ایسے ہی ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود اپنے سے انوینشن کریں تاکہ لوگ ہمارے سائڈ پہ آئیں. ہم لوگوں کی کاپی نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, لوگ ہماری کاپی کریں کہ یار وہ پاکستان ہے ایسا ملک جو ڈفرینٹ سوچتا ہے. آپ کی ڈفرینٹ سوچ جو ہے وہ آپ کو سب سے ڈفرینٹ بناتی ہے. اسی طرح انڈونیشیا میں انہوں نے ایک اچھا لباس بنایا ہوا ہے. آج کل پاکستان کے بعد پاکستان سے بھی اوپر ہے وہ اسلامک کلچر میں, تو سب سے پہلے نمبر پہ انڈونیشیا جا رہا ہے اسلامک میں. تو انہوں نے اپنا ایک لباس بنایا ہوا ہے, انہوں نے فیشن بھی پورا کیا ہوا ہے, لیکن انہوں نے ایسا لباس بنایا ہے جو عورت پہ بھی اچھا لگے اور مرد پہ بھی اچھا لگے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے کہ ایسا لباس ہونا چاہیے, اسی طرح انہوں نے لباس بنایا ہوا ہے. جی بالکل, ہمارا جو اسلامک لباس ہے, ہمارا اسلامک کلچر ہے, ہمیں اس پہ چلنا چاہیے باقاعدہ کہ ہم دوسرے کو چلیں. جس چیز پہ ہم ڈٹ جائیں نا وہی ہوتا ہے. اگر ہم ان کے مطلب کہ کریں گے ان کے فیشن وغیرہ, تو ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ بھی ان کی کاپی کرے گی. اگر ابھی سے اپنے مائنڈ آپ سیٹ کریں نا, ہم اپنی سوچ پہ جائیں گے, تو یقیناً آپ کی جو آنے والی نسل ہے وہی آپ کے قدم پر چلے گی. آپ اپنی آنے والی نسل کو بھی خراب کر رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنا نہیں, کم از کم آپ کی آنے والی نسل کے بارے میں تو سوچیں. بالکل. ہاں, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم گائز, میں ہوں سبحان ملک, اور یہ آج میرے ساتھ ہمارے ہوسٹ جو ہیں, انہوں نے کہا کہ آج بہت سی باتیں کریں گے. تو آپ کو نام تو پتہ ہی ہوگا, چودھری حسنین جانی مانی شخصیت ہیں. تو ابھی ہمارے پاس ایک اور بندہ آئے گا, تو
क्योंकि आज हम बड़े फ्रेश लग रहे हैं क्योंकि कटिंग वटिंग हुई है तो कटिंग मैंने तो शेव भी नहीं करवाई कटिंग करवा के आया। चलो वैसे तो पप्पू बच्चा लग रहे हैं ना। हाँ, एक और पप्पू हमारा बच्चा है, ये सबसे वालेकुम बच्चा सलाम। है हमारा। जी बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, आज तो हम ऐसे लग रहे हैं कि ना जैसे वो आजकल के ना पाकिस्तानी ड्रामों के होते हैं ना पप्पू बच्चे, हाँ जी। ऐसे ही तो है ना। आज ऐसे लग रहे हैं तो क्यों ना बात भी ऐसे ड्रामों पर ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ऐसे क्या सही मेरा- बात है। मेरा भी मूड है कि यार ये पाकिस्तानी ड्रामे है ना, ये हाँ। कुछ और डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल। तो थोड़ी सी बात इन पे भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम आज के कल जो पाकिस्तानी ड्रामे है ना, ये तहजीब है हमारी, ये भूल गए हैं। क्यों उस्मान साहब, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी ड्रामे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आज? पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना असल में कॉपी कर रहे हैं तुर्की को, अच्छा, तो तुर्की कॉपी कर रहा है मगरिब को। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा स्टोरी तो हमारी होती है, लेकिन असल बात ये होती है कि उनके पास जो है ना सारा डायरेक्टिंग और उनका जो फैशन का होता है सारा सिस्टम वो तुर्किश होता है। और तुर्किश जो है वो सारा उनका डायरेक्टिंग और सारा उनका जो है ना वो हमारे जो बहुत ही दुनिया का अजीम तरीन मुल्क है अमेरिका, उनका, तो इसलिए हमारा जो ड्रामों का सिस्टम है उसमें ज़्यादा लव स्टोरीज आ रही है कि नहीं। और हमने पीछे देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में लव स्टोरीज बहुत ही मशहूर हो रही हैं। मेरे पास तुम था, उसके अलावा दीवानगी था। तो हमारा हर ड्रामा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सास बहू और लव स्टोरीज इनके बीच घूमता है। लेकिन एक, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, लेकिन एक जो मुझे सबसे गंदी पाकिस्तानी ड्रामे की बात लगी ना, वो ये है कि वो पाकिस्तानी लड़की और लड़कों को सिखा रहे हैं किस तरह अपने अफेयर चलाने हैं। बिल्कुल ठीक है, वो उसमें सही गाइड कर रहे हैं कि यार इस तरह आपने एक अफेयर को खत्म करना है, हाँ। और दूसरे अफेयर को आपने किस तरह लेके जाना है। बेशक। ये मुझे बहुत ही ना बात गंदी लगी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यार असल में ना पाकिस्तानी ड्रामों में एक बात गंदी नहीं है, सारी बात ही गंदी है। वो तो ये, लेकिन ये अब देखो तो ना, दीवानगी ड्रामा था। दीवानगी ड्रामे में एक बस की हॉस्टेस से इतने बड़े अमीर आदमी को प्यार हो जाता है? तो इसमें कोई अच्छी तो बात है नहीं कि किसी मुल्ला को प्यार हुआ है, तो इसलिए वो उसके जी पीछे पड़ जाता है। अब ये भी तो सिखाया जा रहा है ना कि पीछे पड़ जाए। हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में एक और बड़ी बुरी बात है कि तंबाकू नोशी अगर कोई कर रहा है ना तो नीचे लिख देते हैं तंबाकू नोशी हराम है, तंबाकू नोशी करना जायज़ नहीं है, या जो भी लिख देते हैं, शराब पे भी लिख देते हैं। अच्छा वो इस पे क्यों नहीं लिखते जब कोई हीरो हीरोइन के पास खड़ा होता है, उसके साथ बातें कर रहा होता है प्यार भरी, तो ये क्यों नहीं लिखते कि गैर महरम के साथ खड़े होना जायज़ नहीं जी ये बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं? ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तानी ड्रामाज में भी बहुत ही गलतियाँ हैं। अभी पीछे मेरे पास तुम चल रहा था, उसमें उन्होंने ये सिखाया कि औरत जो है ना वो कैसे जाएगी एक बंदे के पास, दूसरे बंदे को कैसे छोड़ेगी हैं? ये पीछे की आप बात कर रहे हैं, अभी एक ड्रामा हमारा बड़ा ही फेमस ड्रामा चल रहा है, पितर ड्रामा। जी शायद आपने उसको देखा हो। नहीं मैंने नजर नहीं दौड़ाई। उस पे नजर दौड़ाना, उस पे एक लड़की जो है वो 4 लड़कों से शादी करती अरे है। वाह बात है यार। माशाल्लाह। पहले एक लड़के को चुनती है लव, ठीक है, उससे उसकी नहीं जी भरता, फिर वो दूसरे को, फिर उससे उसके भाई के साथ। बिल्कुल। ये बड़े गंदा वो ड्रामा उन्होंने किया हुआ है। अच्छा अभी ना एक डंक ड्रामा है, डंक, उसमें थोड़ा सा उन्होंने ना एक चेंजिंग की है। उसमें उन्होंने चेंजिंग की है कि एक लड़की का रेप होता है, तो वो ना जो हीरो होता है ना वो उसके फेवर में खड़ा होता है, और वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने ड्रामा बनाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ना एक न्यू ट्रेंड चलाया है। जी ये मैंने देखा है, अभी इस पे नजर दौड़ाई है। अच्छा ड्रामा, अच्छे सीन है। उसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री में ना एक बंदा है फिरोज खान, तो ड्रामे में एक ना अच्छी पॉजिटिव चीज़ लाना वो बंदा कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि वो बंदा तारिक जमील का है, शागिर्द है, और उनके पास जाता है। तारिक जमील साहब एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल बंदे हैं,
उनको कभी भी कोई भी मतलब बुरा नहीं बोल सकता, और हम भी कभी बुरा नहीं बोल सकते। तो उनके पास जब फिरोज़ खान साहब जाते हैं तो उनके पास तो अच्छी बातें होंगी इंशाल्लाह। तो अभी उनका खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 आ रहा है, तो उन्होंने ड्रामे छोड़ दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ड्रामे मैं वो करूँगा जिसमें खुदा भी होगा और दुनिया भी होगी, क्योंकि हमारे ड्रामों में ऐसा होता है कि जब किसी को धोखा मिलता है तभी वो नमाज पढ़ती है। तो ये वैसे बात गलत है, ये बात गलत है, पहले पढ़ ले यार। वही ना मैं समझा रहा हूँ लोगों को कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में ना, अब हम इंडियन ड्रामे भी देखते हैं, लोग देखते हैं, अब ज़्यादातर इंडियन ड्रामे भी देखते हैं, तो उनका देख ले कि उनके पास ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा स्क्रीन प्ले होता है उसमें वो अपने भगवान को लाते हैं और हर वक्त पूजा के सिलसिले में होते हैं। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे ड्रामे में कभी महफिल होनी चाहिए या कभी कोई मजलिस या जलसा होना चाहिए। और अगर वो नहीं कर सकते तो यार थोड़ा बहुत हर बंदे को हर मतलब एपिसोड में ना कुछ इस्लामिक बात ज़रूर करनी चाहिए, ताकि अगले मुल्कों को पता चले कि ये एक इस्लामिक कंट्री है और इसमें कुछ इस्लामिक भी चल रहा है। तो अभी हसनैन साहब कुछ अपने ज़हन में आ रहा हूँ। एक और चीज़ मैंने ये पाकिस्तानी ड्रामों में देखी है कि ये जो है ना, ये इंडिया को थोड़ा थोड़ा कॉपी करते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, वो जो पहले हमारे ड्रामे होते थे बड़े सादे सादे सिंपल होते थे, अब कोई ये सस्पेंस वगैरह नहीं है वगैरह। ये अब चीज़ जो चल रही है ये हम इंडिया की तरफ जा रहे हैं, हमने वो थोड़ा थोड़ा उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। तो ये अक्सर जो है ना, इनमें सास बहू वाले भी आ गए हैं सीन। हाँ, ऐसे वो सास एक लड़की को नहीं पसंद करती, ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ये काफी ड्रामे चल रहे हैं जी। अभी ना 2017 में एक ड्रामा आया था खानी। तो खानी एक गेम चेंजर ड्रामा था, और अगर वो इस दौर में होता तो मेरे पास तुम हो कहीं भी ना जाता, वो मेरे पास तुम हो को नीचे ही रखता, क्योंकि खानी ड्रामे में एक नया अंदाज था। उसमें कोई इतना लव स्टोरी वाला पहले चैप्टर नहीं था, चैप्टर बाद में बना, लेकिन पहले उन्होंने जो बताया है कि ऐसे बंदे मार दिए जाते हैं, मतलब उन्होंने एक ना उसमें सबक भी दिया है, उसमें रियलिटी दिखाई है बिल्कुल। हाँ, किस तरह कत्ले जो कत्ल होते हैं, और उन्होंने असल इश्क दिखाया कि इश्क होता क्या है। लेकिन उन्होंने ये ड्रामा बनाना था। असल हमारी बात ये है कि जो इश्क करना हो तो खुदा से करो और उसके नबी से करो, ये हमारी असल बात है कि इश्क जो होता है ना, अगर इसी पे ड्रामा बन जाए ना तो क्या ही बात है। बिल्कुल। अभी टर्किश लोग इसीलिए बना रहे हैं, न्यू ड्रामा बना रहे हैं कि उन्होंने अपने इस्लाम को भुला दिया है, तो वो इस्लाम को याद कर रहे हैं। नहीं, उनकी बड़ी अच्छी हाँ, कोशिश है। हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे अच्छे ड्रामाज जो है ना इस्लामिक कल्चर पे बनाएं। अभी हम खुद इतने इस्लामिक नहीं हैं, लेकिन क्या करें, हमें भी कुछ बोलना पड़ता है, अपने दिल की जो भड़ास होती है वो निकालनी पड़ती है कि हमें कितना इस्लामिक बनना है और कितना नहीं बनना। तो अभी हमारे होस्ट साहब भी आएंगे और एंड करेंगे। एक तो साथ ही बातें तो बड़ी हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं नाज़रीन, लेकिन टाइम बहुत कम है, हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहते। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। यार ये स्टार्ट क्यों नहीं? ओह सॉरी ये अंगूठा आ गया था। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें हमारे दो मेन नाजरीन। गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो हमने आज यार वीडियो नहीं इसलिए बनाई कि हमारी थोड़ी सी मसरूफियात थी, और इसके अलावा हमें मामू नीचे ले अच्छा, तो हमने कहा कि आपको थोड़ी सी तफरीह भी करा देते हैं कि हम ऐसे टॉपिकों पे बातें कर रहे थे। आज असल में हमने आपको ये बताना था कि हमने जो अगली वीडियो है वो इंशाल्लाह किसी अच्छे बंदे के साथ बनाएंगे। हम तो सारे अजीब से हैं, तो मतलब जो एक ये अजीब सा क्या होता है यार?
नाज़रीन को पता अजीब सी होती है। बिल्कुल। अच्छा, आपको तो पता है कि हमारे मुल्क में भी बहुत ही नामवर बंदे हैं। तो एक बंदा जो है हमारे पास दुबई से है, तो इंशाल्लाह अगर उसका हम टाइम ले सके तो हमारे पास ज़रूर आएगा, और अगर ना वो आ सका तो हम इंशाल्लाह एक और आपको थोड़ा सा स्पेशल देंगे कि हम किसी और जगह पे वीडियो बनाएंगे और एक प्यारा सा टॉपिक आपके पास लेके आएंगे। और ये बंदा जो है हर वक्त मजाक उड़ाता है, आपको पता भी होगा कि अभी भी मजाक उड़ाया है। तो अभी मैं वीडियो के सामने तो मजाक उड़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं हूँ एक अच्छा और बेहतरीन शहरी। गच्ची बंदा। मैं अच्छा और बेहतरीन शहरी हूँ। तो ये हमारे ना वो है, क्या कहते हैं इसे यार तुम्हारी जो बात है ना वो तो सालन वाली है। तो अभी इसलिए तो नहीं ना उड़ाओ। ये करना चाहिए कि हमें वेट करना चाहिए अगली वीडियो का। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो एक नई लोकेशन और नई टॉपिक के साथ आपके साथ जल्दी और फिर नए बंदे के साथ यार ये बंदा नहीं होगा यहाँ पे। नहीं, मैं हूँ। मैं सवाल करूंगा। नहीं, होस्ट तो मैंने होना है, बाकी का नहीं पता। भाई तू है कौन, मैं जानते नहीं हूँ तुझे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आप सबका? सब खैर खैरियत है? भाई सुभान साहब, आजकल ये शादियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं आपको, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? क्या करें यार, शादियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ ख्यालात भी अच्छे रखने पड़ते हैं। सही बात तो है। इनके बारे में आपको बताते हैं कुछ। तो अभी आपको ना शादी का पूरा सेटअप बताते हैं कि इस्लामिक सेटअप क्या होता है। इस्लामिक सेटअप ये होता है कि अगर हम शादी में आए हुए हैं ना, तो हमारा जो अपना कल्चर है, हम आजकल क्या कर रहे हैं कि हमारा आम रूटीन में जो होता है वो हम पैंट शर्ट डाले हुए मतलब कभी होते हैं और कभी शलवार कमीज़। तो जब हमारा कोई फंक्शन आता है तो हम उस पर सिर्फ़ पैंट शर्ट डालते हैं। हम तकरीबन ऐसे भी करते हैं कि बहुत लाजमी तौर पे हम ना वो पैंट शर्ट मंगवाते हैं या पैंट कोट मंगवाते हैं। तो इसके बारे में कुछ ख्याल करना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कि जब हम इकट्ठे होते हैं हमारा कल्चर शो होता है, और हमारा कल्चर इसलिए शो होता है क्योंकि हम मुस्लिम और पाकिस्तानी हैं। तो अगर हम यहीं पे पैंट शर्ट डालेंगे तो ऐसे लगेगा कि यहाँ अंग्रेज़ चले हुए हैं। हम कहीं पे भी बाहर शादी करते हैं ना, तो हम अपना कल्चर नहीं दिखा रहे होते, तो वहाँ पे यही लगता है कि ये अंग्रेज़ों की शादी हो रही है। ये नहीं पता चलता कि ये मुस्लिम हैं, इन्होंने एक नेक काम करना है, इन्होंने निकाह करवाना है। तो इसके बारे में ज़रा कुछ सोचना पड़ेगा लोगों को कि निकाह जो होता है वो एक नेक अमल होता है, और उसमें हमें सारा काम इस्लामिक करना चाहिए। और इसके अलावा आजकल हमारे पास शादी का ट्रेंड जो चला हुआ है, शादी में हमारे पास 3 दिन बना दिए गए हैं। हालांकि शादी में सिर्फ 2 दिन होते हैं, और हमारे पास 3 दिन लड़के की तरफ से भी बना दिए गए हैं। हालांकि लड़की में 3 दिन। सर आजकल ये जो से 3 दिन छोड़े यहाँ 1 दिन भी कर देते हैं अक्सर लोग, एक दिन में 1 दिन भी कर देते हैं। तो इसी बात में ना कि हम 1 दिन का जो है ना हिसाब वो भी नहीं ठीक और 3 दिन का भी नहीं ठीक, क्योंकि इस्लाम में पहले बताया गया कि निकाह हो पहले दिन और दूसरे दिन वलीमा हो, बस। सही बात है। अभी हमारे पास क्या होता है, 3 दिन में क्या हो रहा है, 3 दिन में पहले दिन होती है मेहंदी, और मेहंदी में कंजर हो जाता है सारा प्रोग्राम। तो वहाँ पे खुसरा नाच रहा है, कंजरी नाच रही है, तो वो कौन सी बरकत पड़ेगी उस शादी में। सर अक्सर लोग मेहंदी पे ना कुछ नॉर्मल सी कर लेते हैं घर वालों को, बस ये भी अक्सर लोग करते हैं, मैंने देखा है। यार मेहंदी असल में मेहंदी जो रस्म व रवाज है ये इंडिया का है, तो मेहंदी ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात कि हम अक्सर
ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دن میں شادی پوری ہو جاتی ہے اور اس ایک دن میں وہ ولیمہ بھی کر دیتے ہیں. تو ولیمے کا حکم جو آیا ہے وہ نکاح کے اگلے دن آیا ہے. صحیح بات ہے. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو نکاح ہے وہ ایک دن ہو اور دوسرے دن ولیمہ ہو. اور نکاح میں اپنے قریبی لوگ ہونے چاہیے، بہت زیادہ قریبی لوگ، تو وہ نکاح ایک اچھی طرح پائے تکمیل تک پہنچے. اور ہمیں اس میں اپنا پورا کلچر شو کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی پاک ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں ولیمے میں آپ جہاں سے بھی مرضی اپنے عزیز و اقارب بلا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھ دیجیے گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کا مناسب جواب دیں گے. تو ابھی ہمارا ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم خود اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں جو بات آتی ہے وہ لوگوں کو بتانا ہمارا فرض بنتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں. صحیح بات ہے کہ جو اصل بات ہے، کیونکہ یار اصل میں ہم تب تک اسلامک طریقے سے نہیں چل سکتے جب تک ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. صحیح بات. کیونکہ اگر ہم یہاں پہ اسلامک لباس پہننا شروع کریں تو ہمیں لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. اور اگر پینٹ شرٹ ڈالی ہوئی ہے تو ہر کوئی بڑے عزت و احترام سے دیکھے گا کہ بھائی اس نے پینٹ شرٹ ڈالی ہوئی ہے، یہ تو بہت مہذب بندہ ہے. حالانکہ مہذب وہ ہوتا ہے جو اسلامک طریقے پہ چلتا ہے. اور اس لیے ہمیں یہ تھوڑے سے نا حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دیکھیں نا، آپ نے نا ارطغرل غازی دیکھا ہوگا، اس میں کئی قبیلہ، انہوں نے ایک قبیلہ پورا بنایا ہوا ہے اور ہر کوئی ان کی روایات پہ عمل کرتا ہے. تو ہمیں اپنی روایات پہ عمل کرنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا کے اور ہمیں اس انگریزی کام کو، انگریزی زمانے کو نکال باہر کرنا چاہیے. تو یہ اکثر میں نے دیکھا ہے بھائی شادی پہ صرف وہ ٹائم دیکھ کے آتے ہیں، بھائی اس آج آنا ہے کہ نہیں آنا، بھائی نوکری پہ جانا. یہ اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ بھائی نوکری پہ بھی جانا ہوتا ہے اس لیے وہ نہیں آ سکتے شادی پہ. اصل میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا بات اصل وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال جو ہے نا کیا ہے، اس میں کوئی اتنی حرج نہیں ہوتی کہ ہم جو جا رہے ہیں نوکری پہ تو نہیں آ سکتے. اس میں سب سے زیادہ بڑی غلطی ہوتی ہے شادی کرنے والوں کی. ان کو دن دیکھ کے مطلب کہ اگلے بندے کو بتانا چاہیے تاکہ ہر کسی کو اس دن چھٹی ہو کام سے. تو اب اکثر لوگ رکھتے ہیں سوموار منگل، لیکن اکثر رکھنی چاہیے ہفتہ اتوار. ہفتہ اتوار بہت ہی لازمی ہوتا ہے تاکہ سب آ سکیں اور سب آپ کی خوشی میں شامل ہوں. تو ابھی ہمیں اجازت دیجیے، ہم نے آپ سے ایک تھوڑا سا اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم اگلی ویڈیو جو ہے وہ ایک الگ جگہ پہ بنائیں گے، تو یہ بات پوری ہوئی ہے. تو ابھی اللہ حافظ، اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ. السلام علیکم سبحان بھائی. وعلیکم السلام. سبحان بھائی، آج کل یہ جن سے لوگ ہیں یہ کتنی دل سے عزت کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بولیں. اصل میں عزت جو ہے نا وہ دل سے ہی ہوتی ہے، لیکن آج کل لوگ دل سے عزت نہیں کرتے. آج کل لوگ صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے جیتے ہیں اور مطلب کے لیے میٹھی زبان بولتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس لیے آج ہم نے لوگوں کو کیا بتانا یہ ہے کہ میٹھی زبان جو ہوتی ہے وہ بولنا ایک نا بڑی بری بات ہے. تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس نا ایک واقعہ ہے. میں گیا ہوا تھا پچھلے دنوں نا ایک شادی میں، تو دو بھائی تھے، بھائی نہیں تھے دوست ہی تھے، تو بھائی بنے ہوئے تھے. تو ایک دوسرے کے ساتھ نا وہ بہت ہی اچھی زبان بول رہے تھے اور نا بہت ہی ایک دوسرے کو ہنی مطلب یہ وہ کر رہے تھے. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑا پیار محبت کرتے تھے. اچھا وہ نا
بات یہ تھی کہ ایک کے پاس گاڑی تھی اور دوسرا جو تھا نا وہ تھوڑا غریب تھا. تو جو غریب تھا نا وہ اس کی نا اتنی خوشامد کر رہا تھا کہ میں خود حیران ہو گیا تھا. تو اصل میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عزت جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے اور میٹھی زبان اور ہوتی ہے. اور اسی میں آج کل تو لوگ عزت کے بجائے مطلب سے کام لیتے ہیں. بالکل وہی مطلب میں بس سمجھا رہا ہوں کہ مطلب آج کل سب سے بڑا ہو گیا ہے اور عزت جو ہے وہ کوئی نہیں رہی. عزت بالکل کوئی نہیں بھی رہی. کسی کی نہیں کرتا. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں لوگ کرتے. بالکل ابھی اگر آپ کو عزت جاننا ہے کہ عزت ہوتی کیا ہے تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اور وہ کام ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ لوگ آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں. اور وہ کام یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ تھوڑا سا تلخ رویہ رکھنا ہے, تھوڑا سا, اور پھر دیکھنا کہ وہ آپ کی کتنی عزت کرتا ہے. اگر وہ آپ کو انہی القابات سے بلاتا ہے جو پہلے بلاتا تھا تو وہ آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے, دل سے عزت کرتا ہے. اگر وہ آپ کو الگ القابات دیتا ہے, الگ آپ کو ٹون دیتا ہے اپنی, تو پھر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں کہ وہ بہت اچھا بندہ ہے. سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اچھا بندہ ہے, بہت ہی اچھا بندہ ہے. تو اس لیے ہمارا سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ جو عزت ہے نا وہ دل سے ہوتی ہے, اور عزت کروانا بھی ایک بہت ہی جو ہے نا اچھی بات ہے اور بہت ہی مشکل بات ہے عزت کروانا. کیونکہ عزت جو ہے وہی کروا سکتا ہے جس کے دل میں کوئی جذبہ ایمانی ہو, جس کا دل اس کو ضمیر کی آواز دیتا ہو کہ بھائی تم نے ایک اچھا کام کرنا ہے تو تبھی تمہاری عزت ہوگی. تو اسی لیے آج کل ہم عزت اسے کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے پیچھے ٹی سی کر کے بھاگتا ہو, وہ عزت نہیں ہوتی, وہ یا ڈر ہوتا ہے یا مطلب ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے. اور اگر آپ ان باتوں کو ذہن میں نہیں بٹھاتے اور یہی کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو سبسکرائبر بڑھانے کے لیے اور پیسہ لینے کے لیے یہ کام شروع کیا ہے, تو پھر بہت مشکل ہے. اللہ حافظ.